مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الغافرة الباقية المتوالية الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في المصحف الكريم والقرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات، ایک اشرہ جو ہم نے دفاع اہل بیت میں بعنوان احترام ائمہ اہل بیت شروع کیا تھا عبد الرحمن سلفی کے جواب میں، جب اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام اور مادر گرامی حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کے خلاف جسارت کی، انہیں نک نیمز سے پکارا، طعن و تشنیع کی، سب و شتم کا نیا دروازہ کھولا۔ آج ہم اس عشرے کی 10ویں اور آخری مجلس پڑھ رہے ہیں، اور آج ہمارے ملک نعیم حیدر نے اور ان کی فیملی نے اسپانسر کی ہے مجلس۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم ملک نعیم حیدر کی والدہ ماجدہ منظور فاطمہ بنت ملک سرفراز خان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کے والد صاحب ملک غلام حسین کو شفاء کلی مرحمت فرمائے، انہیں زندگی والا فرزند عطا فرمائے، اور
عطیہ کو اور تینوں ان کی بچیوں کو اللہ زندہ و سلامت رکھے، اور پوری ملک فیملی کے جتنے مرحومین ہیں ان کی بھی مغفرت ہو، اور پڑھنے سننے والوں کے مرحومین کی بھی مغفرت ہو، خدمت گزاران القرآن سنٹر کے مرحومین کی بھی مغفرت ہو، اور جو فورتھ کمنگ محرم الحرام ہے جو انشاءاللہ پرسوں سے شروع ہو جائے گا، اللہ اس میں ہمیں موفق و معید فرمائے، ہم سب کو کامیاب و کامران فرمائے، ہمیں خدمت کا موقع دے، اور ہمارا حشر و نشر عزاداران سید الشہداء کے ساتھ کرے، مجالس میں شرکت کی توفیق دے، ماتم میں شرکت کی توفیق دے، ذاکرین کے وعظ و ارشاد کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور قربتاً اللہ عزاداری سید الشہداء میں پارٹیسپیشن کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ حضرات و خواتین، آج کی مجلس جو تقریباً آدھا گھنٹہ ہوگی، اتنا ہی وقت مغرب میں باقی ہے، پرسوں سے جو مجالس شروع ہوں گی انشاءاللہ وہ مغرب کے بعد ہوں، تقریباً یوں سمجھ لیے 8 بجے آپ یہاں تشریف لے آئے، نماز ہو، نماز کے فوراً بعد پڑھنے والے بہت زیادہ نہیں، زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 لوگ ہر روز پڑھیں گے، باری بنا لیجئے گا، اس کے بعد مولانا پڑھیں گے، مولانا کے خطاب کی ڈیوریشن بھی تقریباً 40 سے 50 منٹ ہوگی، تقریباً آپ یوں سمجھ لیں کہ 10 بجے تک سب کچھ ماتم سمیت ختم ہو جائے گا، اور نیاز کو ہوگی، آپ کو علم ہے، وہ آپ لے کے تاکہ وقت پہ آپ تشریف لے جا سکیں۔ اللہ کریم انتظامیہ کو، خدمت گزاران کو، بہنیں جو عاشور خانے سجا چکی ہیں اور پورے 12 دن خدمت کریں گی، اللہ ان کو اجر دے، بھائیوں کو بھی، بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی، بزرگوں کو بھی، عزیزوں کو بھی اللہ کی اجر دے، اور القرآن سنٹر کی رونق دوبارہ رہے انشاءاللہ، مجالس یہاں کی بھی کامیاب ہوں، باب العلم کی بھی کامیاب ہوں، اور جہاں جہاں شہید اعظم کی صف ماتم بچھ رہی ہے ہر جگہ کامیابی کامرانی نصیب ہو، اور ہم سب کو اللہ توفیق خیر دے کہ ہم مخلص عزادار حسین بن کر نعروں کے ساتھ ساتھ عمل کی کشتی پر سوار ہو کر محمد و آل محمد کے سامنے سرخ آج جو کنکلوڈنگ سپیچ ہے اس عنوان پر، اس کے میں پوائنٹس عرض کر رہا ہوں۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت کا احترام اس لیے بھی ضروری ہے کہ حضور پاک نے ائمہ کا احترام کیا ہے۔ 3 امام حضور کے دور میں موجود تھے، مولا علی شیر خدا علیہ السلام، امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور حسنین کی مادر گرامی بی بی فاطمہ جو کہ ام الائمہ ہیں وہ بھی موجود تھی، جو خاتون محشر ہے۔ حضور نے ان کا احترام کیا، اس لیے ہمیں بھی ان ذوات مقدسہ کا احترام کرنا چاہیے، خاص طور پہ جو اہل سنت ہیں ان کو فرض نہ سمجھیں تو سنت تو ہے نا ان ہستیوں کا احترام، تو سنت کر کے اہل سنت رہ جائیں، اہل سنت سے نکل نہ جائیں۔ ہم تو فرض سمجھتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کے تحت، بلکہ ہے تو ہر مسلمان کے لیے بھی فرض، اور اگر سمجھیں تو کل کی تقریر یاد کریں، فرض سمجھ کے ہی تو ناصارہ نجران پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے احترام کیا۔ تو اہل سنت کو احترام کرنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کلما جاءت فاطمہ قام رسول اللہ، جب کبھی فاطمہ آئیں اور حضور تشریف فرما تھے تو حضور کھڑے ہو گئے، ممبر پہ تھے تو ممبر سے کھڑے ہو کر نیچے اتر آئے، کرسی پہ بیٹھے تھے تو کھڑے ہو گئے، خاک پہ بیٹھے تھے تو کھڑے ہو گئے، سریر پہ تھے، تخت پہ، چارپائی پہ تو کھڑے ہو گئے۔ کلما ہوتا ہے کلیہ کے لیے، یہ پرنسپل ہے کہ فاطمہ آئیں تو حضور کی زندگی کا شیوا یہ ہے کہ حضور بیٹھے نہیں رہتے، تو جو فاطمہ کے آنے پر
بیٹھا رہا ہے اسے ہم کس فرقے میں شمار کریں؟ لہذا ان ہستیوں کا جو احترام ہے کہ میں جوانوں سے کہوں گا ذرا آپ آئیں، بوڑھوں کو مائک کو پہ نہ لگائیں، بیچاروں کو ذرا مائک آپ ٹھیک کیا کریں، جوانوں کو چاہیے ذرا آگے آئیں، مہربانی کریں۔ یہاں کا بھی حال ہے، المیری کا بھی یہی حال ہے، مائک آخر تک لڑک ہی رہا ہوتا ہے مولانا کی طرح، بیچارے کی طرح۔ تو خیر یہ جوانوں کو چاہیے، والنٹیئرز کو آگے آئیں۔ اب ذرا ملاحظہ فرمائیں، یہ گویا آج کی مجلس کی پہلی دلیل یہ ہو گئی کہ ہم تو فرض سمجھتے ہیں، آپ چلیے سنتی سمجھ لیجئے، تو بی بی پاک کے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ مولا علی شیر خدا کا احترام حضور ایسے کرتے ہیں کہ یہ شیعہ سنی سب نے لکھا ہے، حدیث تیر، بلکہ ایک ایک حدیث پر 20 والیوم کی کتابیں لکھی اعیان الشیعہ نے، اور فرمائیے کس حد تک لوگ محنت کرتے تھے۔ حدیث تیر بڑی مشہور حدیث ہے کہ پرندہ آیا کوئی یونیک قسم کا پرندہ حضور کی خدمت میں، باربیکیو کر کے حضور کے سامنے رکھا گیا۔ حضور نے دعا کی، اللہم ارسل الیہ احب الناس الیکا، بار الہ اسے بھیج جسے لوگوں میں سے تو سب سے زیادہ چاہتا لِیَأْکُلَ مَعِیَ هَذَا الطَّیْرُ، تاکہ وہ میرے ساتھ مل کر یہ پرندہ کھائے۔ تو دو چیزیں سمجھ میں آ گئی، یہ بھی پتہ چل گیا کہ حضور کے بعد سب سے زیادہ حب الہی علی کی ذات سے ہے۔ یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جو نبی ایک پرندہ اکیلا نہیں کھاتا وہ اکیلا جنت میں کیسے چلا جائے۔ آپ ذرا دیکھیں امام حسن مجتبیٰ کی عزت و تکریم کیسے کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اللہم انی احب الحسن و احب من احبہ، بار الہ گواہ رہنا، میں حسن سے محبت کرتا ہوں اور اس سے بھی محبت کرتا ہوں جو حسن سے محبت کرتا ہوں۔ اب اگر میں یہ جملہ کہوں توجہ رہے کہ حضور ہے محبوب الہی، حسن کی محبت کی وجہ سے ہر شیعہ ہے محبوب مصطفیٰ۔ امام حسین کا احترام اتنا کرتے ہیں سرکار کہ ایک بچہ ہے، ایک بچہ وہ جا رہا ہے، اس بچے کو اٹھایا اور اس بچے کو چومنا شروع کر دیا۔ حضور نے پوچھا حضرت ابو ہریرہ صاحب نے کہ لماذا تقبل هذا الولد، اس بچے کو چوم کیوں رہے؟ کہا اس بچے کو میں دیکھتا ہوں جب میرا حسین چلتا ہے تو یہ حسین کی خاک پا کو چومتا ہے۔ علی لیجئے کرائیٹیریا مل گیا، جو حسین کی خاک پا چومے اسے نبی چومتے ہیں۔ اب ذرا لکھ کے بتا دیجئے کہ جسے نبی نے چوما ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ نبی اسے چوم رہے ہیں، جو خاک پائے حسین چومتا ہے۔ بھیا اور کچھ نہیں، ہم خاک شفا تو چومتے ہیں نا، یہی ہمارے جنتی ہونے کی دلیل۔ تو یہ دیکھیں 4 دلیلیں آ گئی، بلکہ 5 ہو گئی، وہ ایک پہلی سنت والی اور اب 4 آگے آ گئی علی و بطول و حسنین کی۔ آج کے مجلس میں 5 دلیلیں اور آ گئی احترام کی۔ اچھا ایک دلیل اور سن لیجئے، 6ٹھی دلیل سن لیجئے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ ہے بزرگ صحابی ہیں۔ ہم صحابہ کرام کے احترام میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ ایک دفعہ جی اتفاق ہوا، ایک گورنر صاحب تھے، شاید آپ میں سے کوئی جانتے ہوں، یہ جہلم کے تھے، الطاف حسین، چودھری الطاف حسین۔ ہاں جی ہاں، فوت تو ہو گئے مگر وہ تھے، اس وقت گورنر تھے، 92 کی بات ہے۔ یہ گورنر تھے تو میں محرم پڑھ رہا تھا، یہاں سے گیا ہوا تھا امریکہ سے، وہاں زینبیہ لٹل روڈ پہ، تو چودھری الطاف حسین بھی آ گئے۔
مئیس میں. ظاہر ہے جب گورنر آ گیا تو ساتھ میں ساری کابینہ بھی آ گئی, اسپیکر بھی آ گیا, وزیر اعلیٰ بھی آ گیا, ڈی سی بھی, کمشنر بھی, آئی جی, ڈی آئی جی, پوری. مجھے چٹ دی کسی میرے عزیز نے کہ سر 25 بیٹھے ہیں گسٹڈ لوگ, 25. دوسرا بندہ ادھر سے اٹھا, اس نے کہا اوقاف کے 25 بڑے علماء اہل سنت بھی بیٹھے, ادھر وہ بیٹھے تھے, ادھر وہ بیٹھے تھے, 25 50 ہو گئے. یہ 50 کے سامنے میں نے حضرت صاحب جو تھے مفتی صاحب وہاں تشریف فرما تھے, مفتی اعظم بھی تھے, مزمل حسین شرق پوری, شرق پور کے آپ کے سیالکوٹ کے ہیں, وہ بھی تھے وہاں پر. تو میں نے کہا حضرت صاحب آج گورنر بھی بیٹھے ہیں, وزیر بھی ہے, اور اتفاق سے یہ جو مشرف صاحب تھے اس زمانے میں کور کمانڈر تھے, یہ بھی بیٹھے تھے اتفاق سے. یہ اس وقت کور کمانڈر تھے, یہ لیفٹیننٹ جنرل تھے اس وقت, یہ بھی موجود. خیر ان کو تو میں جانتا نہیں تھا. تو ان کو میں نے کہا حضرت صاحب آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں, آپ یہ نہ کہنا کہ ہم شیعہ اہل بیت کو مانتے ہیں, اصحاب کو نہیں مانتے. بالکل ہم مانتے ہیں, اصحاب کو بھی مانتے ہیں, اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. البتہ فرق یہ ہے ہم اہل بیت کو مانتے ہیں قرآن کی طرح, اصحاب کو مانتے ہیں حدیث کی طرح. قرآن میں انویسٹیگیشن حرام ہے, حدیث میں واجب ہے. قرآن کے بارے میں جو شک کرے وہ کافر ہے, جو جھوٹی حدیث کو مانے وہ فاسق ہے. ہم قرآن کے بارے میں تو انویسٹیگیشن کر ہی نہیں سکتے. ہاں یہ الگ ہے, کچھ ظاہر ہے, کچھ باطن ہے, کچھ فرشی ہے, کچھ عرشی ہے, کچھ محکم ہے, کچھ متشابہ ہے, کچھ واضح ہے, کچھ غیر واضح ہے, وہ الگ چیز ہے. کچھ بارز ہے ضمیر, اور ضمیر کے ساتھ ساتھ مطالب کے اعتبار سے کچھ مستتر ہے, کچھ مخفی ہے, کچھ ظاہر ہے وغیرہ. کچھ میدانوں میں آئی, کوئی شبستانوں میں آئی, کوئی مسجد میں آئی, کوئی گھر میں آئی, کوئی سفر میں آئی, کوئی حضر میں آئی, یہ سب مانتے ہیں ہم. البتہ یہ کہنا کہ یہ قرآن نہیں, یہ کفر ہے. اور یہ کہنا کہ ہر حدیث سچی ہے, یہ درست نہیں, کیونکہ حدیث والا خود کہہ کے گیا, نبی خود فرما کے گیا, کلما وافق القرآن فخذوہ, جو حدیث میری قرآن کے مطابق ہو لے لو, وَكُلَّمَا خَالَفَ الْقُرْآنَ فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ, وہ حدیث جو قرآن کے مخالف ہو اسے دیوار پہ مار دو. جو صحابی اہل بیت کے ساتھ ہوگا ہم اسے ایسے چومنے کے لیے تیار ہیں جیسے قرآن کو چومتے ہیں. جو اصحاب کا مخالف ہوگا ایسے ہی دیوار پہ ماریں گے جیسے جھوٹی حدیث کو ماریں گے. یہ جو ظاہر محرم کا اشرا ہوگا اس میں یہی چیزیں تو سمجھائی جاتی. ہمارا ایک بچہ بھی بڑے بڑے مفتیوں کو چنے چبوا دیتا ہے, بڑے بڑے مفتیوں کو ہمارا بچہ چنے چبوا دیتا ہے, اس لیے کہ ماشاءاللہ بدولت عزائے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ اتنا نالج ملتا ہے, اتنا علم ملتا ہے, اتنی ریسرچ ملتی ہے, ڈائلاگ کا طریقہ آتا ہے, بولنے کا طریقہ آتا ہے, سمجھنے کا طریقہ آتا ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں. یہ ہمارے ماموں تھے ملک غلام حسین, اللہ ان کو شفا دے. یہ انجمن اساتذہ تھی, ایک انجمن اساتذہ, پتہ نہیں آپ نے بھی سنی ہے, انجمن اساتذہ ٹیچرز کی ایک انجمن بنی تھی پورے پاکستان میں. تو وہاں ہمارے ملک محمد حسین تھے جو پریزیڈنٹ تھے, وہ ہمارے سندرال کے تھے, وہ ہمارے دور کے رشتہ داری ہیں, پروفیسر تھے, وہ ہے بلکہ. تو وہ بن گئے تھے پریزیڈنٹ. انہوں نے بلایا پریزیڈنٹ آف پاکستان, وہ آیا وہاں پر پنجاب یونیورسٹی میں, یہ جو نیو کیمپس ہے اس میں یہ سیشن ہو رہا تھا, تازہ نیو کیمپس بنا تھا. تو میں بھی ماموں کو ملنے کے لیے چلا گیا تھا, کہ ماموں وہاں تھے تو میں نے کہا چلو مل آتا ہوں جا کے. میں بھی آیا ہوا تھا. میں جب وہاں گیا تو ابھی میں کالج میں پڑھتا تھا, انٹرمیڈیٹ کالج میں تھا, اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. تو وہ جو ملک محمد حسین تھے ظاہر ہے کہ وہ دوسرے مسلک سے ہیں,
تو انہوں نے میرے ماموں سے کہا کہ بھائی اس کو کہو کہ یہ تلاوت بھی کرے، 5 منٹ کی تقریر بھی کرے. تو انہوں نے کہا یہ کوئی مولوی ہے؟ انہوں نے کہا ان کا بچہ بھی مولوی ہوتا ہے. تو شکر خدا ہے، آپ خوش قسمت ہیں کہ بصدقہ بطفیل محمد و آل محمد، ذکر حسین ابن علی، ذکر ائمہ اطہار، محافل و مجالس کے صدقے میں فرش ازا سے جو کچھ آپ کو ملتا ہے واقعاً وہ شافی اور وافی ہے. لہذا یہ وہاں پر بات ہو گئی کہ ہم اصحاب کو بھی مانتے ہیں. انہوں نے مفتی صاحب نے اگلے روز کہنے لگے ہم کل آئیں گے اور آپ پر اعتراض اٹھائیں گے جو آپ نے وہ اعتراض لے کر آئے. انہوں نے کہا کہ حضور ایسا ہے کہ اصحاب ہیں، اصحاب دودھ کی طرح اور اہل بیت ہیں پانی کی طرح. یہ مفتی صاحب نے، مزمل حسین شرق پوری صاحب نے. اب دیکھیے ہم ہیں ذرا وکیل ٹائپ ہوتے ہیں ہم لوگ، سفیر ٹائپ. جیسے سفیر لڑتے نہیں ہیں، سفیر گالی والی نہیں دیتے، وہ مسکراتے رہتے ہیں، اپنا مقصد بھی حل کر لیتے ہیں. وکیل بھی ایسے سزائے موت دلوا لیتا ہے اور مسکرا رہا ہوتا ہے. تو ہمارا طریقہ لڑنے جھگڑنے والا نہیں. اسے انہوں نے کہا نا چٹ دی، وہ کہتا ہے چٹ دی، وہ مجلس ہے ریکارڈ پہ ہے، چٹ دی انہوں نے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب دودھ کی مانند ہے، سبحان اللہ، اور اہل بیت پانی کی مانند. میں نے برجستہ اوپر سے کہا، میں نے کہا مفتی صاحب دودھ میں ایک قطرہ آ جائے شراب کا نجس کر دیتا ہے، پانی جہاں چلا جاتا ہے نجاستوں کو بہاتا جاتا ہے. نجاستوں کی ہمت ہے کہ پانی کے پاس. تو احترام ائمہ اہل بیت اس لیے بھی ضروری ہے. یہ ہو گئے اب تک آپ کی خدمات عالیہ میں 6 دلائل. 7ویں دلیل احترام ائمہ اہل بیت کی، وہی شروع کی تھی تو 6 بن گئی. 7ویں یہ کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، یہی بات رکی تھی نا، ان کو حضور نے کہا کہ آپ ستبقہ، آپ بڑی لمبی عمر پائیں گے. میں دعا کرتا ہوں استقبال محرم کی مجلس سے اللہ آپ سب کو لمبی عمر دے، صحت و سلامتی والی، برکت والی. اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ آپ کے گھروں کو بھی آباد و شاد رکھے. تو ستبقہ، بڑے لمبے زمانے تک تم زندہ رہو گے. حتیٰ ترا ولدی، حتیٰ کہ تم میرے ایک بیٹے کو دیکھو گے. اسمہ اسمی خصائلہ خصائلی، اس کا نام بھی میرے نام جیسا ہوگا، اس کی عادتیں بھی وقت کے محمد جیسی ہوگا. خصائل و شمائل میں وہ محمد لگتا ہوگا. اذا رأیتہ، جب دیکھنا اسے، جب اسے ملنا. دوسری بات میں اذا لقیتہ، جب ملاقات کرنا تو میرا سلام پہنچا دے. اس لیے بھی ضروری ہے کہ امام اگر اس وقت نہیں بھی ہے تو حضور سلام پہنچا دیں. اور حضور صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ تم زیارت کرنا. کوئی سمجھ میں آ گئی بات؟ صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ تم ان پہ سلام کرنا. یہ جو ہم زیارت پڑھتے ہیں نا، اسی کی تو تاسی کرتے ہیں. پیغمبر کا سلام ہی تو پہنچاتے ہیں. سلام پہنچا دیں. اچھا وہ کیا کرتے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ وہ جو حدیث قصہ کے راوی ہیں، جو پہلے زائر امام حسین علیہ السلام. آپ سب کو اللہ زیارت پہ لے جائے اور وہاں سے بدل کے بھی آنا چاہیے. یہ فیشن سے نہ جائیں. اکثر تو فیشن سے جا رہے ہیں، الٹا برے ہو کے آ رہے ہیں وہاں سے. جی ہاں، اکڑ آ گئی، غیبتیں کر رہے ہیں، برائیاں، لڑائیاں، جھگڑے، فساد. بھائی سمر کے آؤ اللہ کے بندو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز وہ ہے جو فحشاء سے روکے، منکر سے روکے. حسین کی زیارت وہ ہے جو یزیدی خصلتوں سے روکے. بدل کے آنا ہے وہاں سے. امام حسین کو کریکٹر فل چاہیے، ورنہ 72 ہی نہ ہوتے، کروڑوں لے کے آ جاتے. مخلص چاہیے حسین کو، باتقوی چاہیے. تو ان کا طریقہ وطیرہ یہ تھا کہ کھڑے رہتے، کبھی مسجد نبوی میں جاتے، کبھی بنی ہاشم کے صدر دروازے پر آتے. کسی نے پوچھا کہ کیوں یہ چکر کاٹ رہے ہو؟ وہ فرماتے کہ میں وقت کے محمد کی
تلاش میں ہوں. پتہ چلا جو عاشقان مصطفیٰ اور عاشقان اہل بیت ہیں وہ صرف خانہ کعبہ ہی کا طواف نہیں کرتے بلکہ امام باقر جیسے قبلہ و کعبہ کے گھر کا بھی طواف کرتے ہیں. ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں. ایک روز ایک بچے کو دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ قدم, تھوڑا آگے آئیے, وہ بچہ آگے آتا ہے. تھوڑا کہتے ہیں پیچھے جائیے, وہ بچہ پیچھے جاتا ہے. تشرف, آگے آئیے, پھر وہ آگے آتا ہے, پھر پیچھے. جب مقرر ایک دو دفعہ دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ صدق رسول اللہ, رسول نے سچ کہا تھا, یہی وہ ہے. یہ محمد کا بچپنا نظر آ گیا. یہ بالکل وہی ہے, یہ وہی ہے جن کا کہا تھا. سرکار نے فرمایا کہ اگر وہ مل گیا ہے تو اس کے نانا کا سلام بھی تو پہنچا دو. ہمیں ان ہستیوں کا یوں احترام کرنا, یوں تکریم کرنی ہے, یوں عزت کرنی ہے, اس لیے کہ خود آقا کریم توصیہ فرما کے گئے کہ ڈھونڈو بھی انہیں, سلام بھی کرو, تکریم بھی کرو, عزت بھی کرو. اور پھر آخری جو ہمارے آ رہے ہیں جن کی مادر گرامی کے خلاف اس ملعون نے جسارت کی, اچھا ہیں بڑے بزدل, بڑے بزدل ہیں. یہ ایک شاہ جی وہ تھا اعظم طارق, نام سنا ہے؟ یہ چیچا وطنی کا تھا, چیچا وطنی 4 چک کا تھا. میرے چھوٹے بھائی ہیں, اب تو بیمار ہے, بہتر ہو گئے, مولانا الفت حسین, ملک الفت حسین. بڑے سخت ہیں, میں تو خیر بڑا نرم ہوں, تو بہت سخت آدمی ہے. ان کو برست مروایا اس نے, تو ان کے ساتھ والا بیچارہ ڈاکٹر امداد حسین ہمارا بھائی بنا ہوا تھا, وہ شہید ہو گئے. مولانا بچ گئے. مولانا جناب وہی لاش لے کر اس کے گھر چلے گئے اور اس کے گھر کو جا کے چھلنی کر دیا مولانا الفت حسین نے. بڑے سخت آدمی ہیں. خیر ان کے بعد میں محاصرہ کر لیا ان کے گاؤں کا بھی, وہ بھاگ گیا. یہ اتنا بزدل تھا کہ میں نے اس کو ایک مرتبہ 72 علماء لے کر میں مال روڈ پہ آ گیا, اور میں نے کہا یہ وہی 92 کی بات ہے. میں نے کہا بھائی تم نے کہا امام زمانہ کے عنوان پہ مناظرہ کر لو. پورا مہینہ لاہور ہی نہیں آیا. یہ بڑے بزدل لوگ ہیں, یہ ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں. تھوڑی سی ہمیں ہمت کرنی ہوتی ہے, ایسے زبردستی نہ لڑیں, مگر کوئی اگر ایسا برا وقت آ جائے تو ان کو دکھانا چاہیے کہ ہم فراریوں والے نہیں, ہم کراری والے ہیں. تم نے اگر نام دھرے ہیں, نک نیم سے پکارا ہے, توہین کی ہے اہل بیت کی, تو رہو نا ملک میں. اب بھاگ کیوں گئے ہو؟ اور ڈمی بندہ پکڑوا دیا, خود بھاگ گیا, ڈمی بندہ پکڑوا دیا. یہ تو ان کا حال ہے. بلکہ میں تو ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, جو رسول کے ساتھ رہ کے بہادر نہ بنے, وہ آج کیسے بہادر, آج کیسے بہادر. تو آخری بات, بس آج یہیں پر بات رک رہی ہے. نامکمل ہے اشرا, مگر چلیے کچھ آ گیا, کچھ معلومات آ گئی آپ کی خدمات میں. بس ختم ہو گئی مجلس آج کی اس پوائنٹ پر کہ امام زمانہ علیہ السلام جب آئیں گے تو آپ کو علم ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اس میں ایک تو فیکٹ یہ ہے, سن لیجیے, آج یہ آخری پوائنٹ ہے آج کا اور عشرے کا, نامکمل عشرے کا. ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ نبوت امامت کا احترام کر رہی ہے. سمجھے یا نہیں آپ؟ یعنی حضور کو چھوڑ دیں تو امامت افضل ہے نبوت. ایک حضور افضل ہیں, وہ اماموں کے بھی امام ہیں, ان کو مولا علی بھی نماز نہیں پڑھا سکتے. حضور کو مولا علی بھی نماز نہیں پڑھا سکتے, اور عیسیٰ مہدی کو نماز نہیں پڑھا سکتے. اب آپ ایمان سے بتائیں, جب عیسیٰ جیسا روح اللہ محمد کے آخری بیٹے کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو کنورٹر محمد کے آگے کیسے کھڑا ہو گیا؟ اس لیے میرے بھائیوں, بزرگوں, بچوں, عزیزوں, ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, حضرات و خواتین,
آپ نے ان ایام محرم میں انفارمیشن بھی لینی ہے، ریفارمیشن بھی لینی ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو معراج تقوی و زہد، کردار سازی کی اعلیٰ معراج پر بھی فائز کرنا ہے۔ جیسے آپ جاتے ہیں نا کسی شادی بیاہ میں، آئیں تو آپ کی پرفارمنس بتا دیتی ہے کہ آپ شادی سے آ رہے ہیں۔ میں اب جو آ رہا تھا آج، جہاں میں کل وہ یوسف مجھے لے گئے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی جنگ سے آ رہا ہوں۔ وہ میری حالت ہو گئی تھی۔ اگر میں کپڑے وپڑے نہ بدلتا، وہ سیاہی یہاں چلی گئی، کافی یہاں پڑی ہوئی ہے، عجیب و غریب میرے کپڑوں کا حال ہو رہا ہے جیسے کوئی جنگ سے آ رہا۔ تو کپڑے وہ بدلے تو کچھ ہولیا ٹھیک ہوا، پرفارمنس کا پتہ چل جاتا ہے۔ حالانکہ میں سلو کرانے گیا تھا، جنگ کرانے نہیں گیا تھا، گیا سلو تو کرا آیا ہوں۔ اور جن کی سلو کرانی تھی وہ بیچارہ ایک پارٹنر فجر میں اٹھ ہی نہیں سکا۔ عادت ہو تو تب نا، عادت پیدا کریں فجر میں اٹھنے کی۔ چلیے بحث ختم ہوئی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو یہ جیسے ہی یہ ایام آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ طوفان کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ فتوی بازیاں کرنے لگ جاتے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ آپ یہ اصول آج کے بعد یاد رکھنا، اس کے آگے میں نہیں جاؤں گا، کہ جیسے شادی سے آنے والے کا حلیہ بتاتا ہے کہ مرگ سے نہیں آ رہا، سیمیٹری سے آنے والے کا حلیہ بتا دیتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ سے نہیں آ رہا۔ آپ مجلس حسین سے جائیں تو سال بھر آپ کا حلیہ بتائے حسینی ہے، یزیدیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری۔ اللہ بانی مجلس کو جزا دے، بانیان مجلس کو اجر و جزا دے، اللہ پڑھنے سننے والوں کو اجر دے، امام بارگاہ کے خدمت گزاران کو اجر دے، آپ تمام حضرات و خواتین کو اللہ بامراد اس مجلس سے پلٹا ہے۔ میرا اور آپ کا حشر و نشر عزاداران حسین کے ساتھ، موالیان حیدر قرار کے ساتھ۔ مجلس ختم ہو گئی۔ یہ جو یوں سمجھ لیں کہ بعض جگہوں پہ کل شب، بعض جگہوں پہ پرسوں شب، یہ شب عزا، فصل عزا کا آغاز ہو جائے گا۔ 1443 ہجری کا آغاز ہو جائے گا منڈے نائٹ سے یہاں پر۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا بھی ہے، کہ جیسے چاند محرم کا نظر آتا ہے نا، تو کچھ بیویاں اپنی قبروں سے نکلتی، ان کو اللہ اجازت دیتا ہے اجساد مثالیہ کے ذریعے یا اوریجنل، یہ وہ جانتا ہے اور وہ جانتی ہے، یہ طے ہے کہ وہ نکلتی ہیں۔ اور وہ ظاہر ہے ہر مجلس میں تو نہیں، مگر اتنا میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ہر مجلس ان کو دکھائی جاتی ہے۔ جو مجلس آپ یہاں کریں گے نا، اسے بی بی فاطمہ دیکھیں گی۔ کچھ مجالس میں تو حاضری بھی دیتی، مگر دیکھتی ساری مجالس کو۔ بی بی زینب دیکھتی، بی بی ام کلثوم دیکھتی، امام سجاد دیکھتے، اہل بیت عصمت و طہارت دیکھتے۔ تبھی تو امام الرضا نے کہا تھا ابن شبیب سے، یا ابن شبیب ان کنت باقیا فلیبک لجدی الغریب۔ ابن شبیب تجھے رونا ہو تو میرے غریب دادا حسین پہ رویا کر۔ ابو بصیر صحابی ہے، چھٹے امام کا، رو رہا ہے۔ سرکار نے کہا لماذا لا تبکی فی مجلس سے جدی، ابو بصیر میرے جد کی مجلس میں رو کیوں نہیں رہے ہو؟ انظر الی یا ابن رسول اللہ، اب کی علی جد کا بکاء شدید، رو تو رہا۔ فرمایا یہ رونا ہمیں قبول نہیں، ایسے رویا کرو جیسے ہماری دادی زہرا فاطمہ زہرا جنت میں روتی۔ اور آپ کی دادی کیسے روتی ہے کہ اپنا ہاتھ سینے پہ مار کے کہتی ہے واہ غریب۔ اللہ اکبر، بڑا اجر و ثواب ہے۔ میں نے اپنے مراجع بزرگوں کو، استادوں کو دیکھا ہے عزاداری میں آنے والوں کی جوتیاں چومتے ہوئے۔ خوئی خمینی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، انہیں جوتیاں ہاتھوں میں لے کے کھڑے تھے۔ عزادارہ نے
بلکہ میں نے تو یہ بھی روایتوں میں دیکھا کہ چوتھا امام جوتیوں پہ آ کے بیٹھتا ہے جب حسین غریب کی مجلس ہوتی ہے. جب قیامت کے دن ہوگا ایک دروازہ ہے صرف عزائے حسین کا. اس دروازے سے وہ جائیں گے جو حسین ابن علی کے لیے ماتم کرتے ہوں گے, مجلس پڑھتے ہوں گے, مجلس سنتے ہوں گے, نیاز پکاتے ہوں گے, امام بارگاہوں کا جھاڑو دیتے ہوں گے, عاشور خانے سجاتے ہوں گے, جوتیاں جوڑتے ہوں گے. جس نے کوئی بھی خدمت حسین کی عزا کی ہوگی وہ ایک خاص دروازے سے جائے گا. یدخلون الجنت بغیر حساب, وہ جنت میں ایسے جائیں گے فرشتے ان سے کچھ پوچھیں گے ہی نہیں, بلکہ فرشتے کہیں طوبی لکم یا اہل العزا, عزادارو تمہیں مبارک ہو جنت. اس قابل بنے. ایک میرے بزرگ دوست تھے آیت اللہ کوثری, حمید کوثری, یہ ہمارے ہمسائے تھے قم میں. یہ مجلس پڑھتے تھے امام خمینی کے حسینیہ میں, جماران میں, جہاں پر صدر بھی ہوتا تھا, اسپیکر بھی ہوتا تھا, وزیر اعظم بھی ہوتا تھا, جرنیل بھی ہوتے تھے, کابینائیں ہوتی تھی, سینٹ بھی ہوتا تھا. وہاں عاشور کے دن کی مجلس یہ پڑھتے تھے. ایک روز کوثری نے خود یہ واقعہ سنایا. ایک روز میں جا رہا تھا اپنی گاڑی پارک کر کے, تو راستے میں مجھے چھوٹے چھوٹے بچے ملے. ان بچوں نے مجھ سے کہا کوثری ہمیشہ مجلس رؤسا میخونی, گاہ شده کہ مجلس فقراء ہم بخون. اے امیروں کے مجلس پڑھنے والے, کبھی تجھے توفیق ہوئی ہے غریبوں کی مجلس بھی پڑھ؟ کوثری کہتے ہیں عاشور کا دن تھا, میں تو زاروں قطار ہونے لگ گیا. میں نے کہا مان کے نوکر ہے حسین, میں تو حسین غریب کا نوکر ہوں, میں امیر فقیر. کہا ہم بچوں کی مجلس پڑھو گے؟ کہنے لگے میں نے کہا میں آقا کی مجلس پڑھ کے واپس آتا. آقا کے ہاں جو مجلس. میں واپس آیا, بچوں نے اعلان کر دیا مجلس ہو گئی. بچوں نے مجھے استکان چائے کا دیا, یہ جیسے ہمارے سلیم میاں لاتے ہیں استکان چائے کا. استکان وہ شیشے کا ہوتا ہے, بلیک ٹی جس کو آپ کہتے ہیں. وہ میں نے ایک گھونٹ بھرا اور باقی رکھ دی کیونکہ ٹھنڈی تھی. میں گیا تو عالم رویا میں میں نے مجلس غریبہ کے بعد سویا. آپ کو بھی پتہ ہے آپ بھی تھک جاتے ہیں, شام غریبہ ہی میں جا کے تھوڑا سا آپ سستاتے ہیں. سویا تو میں نے عالم رویا میں بی بی پاک کو دیکھا. بی بی مجھے کہتی ہے کوثری چرا چائے ان بچہ ہارا نہ خورد بودی, تو نے ان بچوں کی چائے کیوں نہیں پی؟ یہ نیاز حسین تھی, قدر کرنا ذرا, یہ حسین کی نیاز تھی. اور یہ بھی کہا کوثری تیری ساری مجلسوں میں سے ہم آل محمد کو جو زیادہ مجلس پسند آئی ہے وہ یہ بچوں کی ہے. انما الاعمال بالنیات انما يتقبل الله من المتقین انما يتقبل الله من المتقین. اللہ اکبر. چرا چائے رانا خورد بودی, چائے تو نے کیوں نہیں پی کوثری؟ کم لطفی کر دی. یہ فارسیوں ایرانیوں کا جملہ ہے, اچھا نہیں کیا, کم لطفی کی ہے تو نے, کیوں نہیں چائے پی؟ وہ نیاز حسین تھی. کہا مادر جان چائے سرد ہو, میں نے اس لیے چائے نہیں پی کہ چائے ٹھنڈی تھی. بی بی مجھ سے کہتی ہے ان چائے را من بدست خود درست کر دا بیتا. بس اس سے آگے میں مصائب نہیں پڑھوں گا, بس مجلس تمام ہو گئی ہے, وقت مغرب ہو چلا ہے. وہ چائے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی. بیویوں یہ جو نیاز حسین کی پکاتی ہو سمجھو تمہارے ساتھ حسین کی ماں بھی ہوتی. اللہ اکبر. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.